ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں اب ایک اسپیشل سیگمنٹ آج ہم آپ کے لیے سجا کے لائے ہیں, جس میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران مجید سے, جو کہ وائس چانسلر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے. سر گڈ مارننگ, السلام علیکم, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. بہت شکریہ. اچھا, آج وقت کم ہے اور مقابلہ سخت, باتیں بہت سی کرنی ہے, لیکن ابھی آپ سن بھی رہے تھے بریک سے پہلے جب ہم نے آپ کا تعارف کروایا تو اس درسگاہ کے حوالے سے کہ خاص طور پہ میڈیکل یونیورسٹیز پوری دنیا میں میڈیکل ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ سر ٹرینڈ ہے؟ آپ اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیجیے. دیکھیں, یونیورسٹیز جو ہے نا, بیسیکلی کانسیپٹ یونیورسٹی کا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی تو وہ ادارہ ہوتا ہے وچ از سپوز ٹو تھنک گلوبلی, ایکٹ لوکلی, کہ کیا وہ نالج ٹیکنالوجی دنیا میں روشناس ہوئی ہوئی ہے, ڈیولپ ہوئی ہوئی, اگر ہمارے سسٹم میں مسنگ ہے تو اس کو کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے فائدے ہماری اپنی قوم میں بھی لوگوں کو ہوں. آلسو دوسرا یہ کانسیپٹ ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی دا انٹلیکچوئل آرم آف لوکل گورننس, کہ یہ جتنی نیشن سٹیٹس بنی ہیں, پاکستان مارز وجود ہے, وٹ از آر فلاسفی, چیلنج ہو جاتی ہے. بڑے ڈفرینٹ ذہنیت سوچ کے لوگ ہیں, اور پرابلم از پرابلی زیادہ سوشل پرابلم ہے نا کہ, اور باقی چیزیں اس کی مینیفیسٹیشنز. کس طرح سے ڈفرینٹ سوچ کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, ہارمنی پیدا کرنا, ڈفرینٹ خیالات کی رسپیکٹ کرنا, اور اس کے باوجود بھی رسپیکٹ ڈفرینسز, بھی ڈیولپ اے ڈائریکشن. اب یہ سارا کچھ یونیورسٹیز نے کرنا. اور ایک وہ بڑے ہمارے ایک ہیں ڈین سوشل سائنسز کے, وہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی اس دن کہ دیکھیں اسکول اور کالج کا کام ہے, دے آر کنزیومرز آف ایجوکیشن اینڈ نالج, اور یونیورسٹیز نالج کریٹ کرتی. تو یہ بات جو ہے تو یونیورسٹیز کہ اسکول اور کالج علم کو, نالج کو کنزیوم کرتا ہے, اور جو یونیورسٹی ہے وہ کریٹ کرتی ہے. زبردست, ویری نائس. اور یہی ہے کہ وہ تحقیق کر کے کرتی ہے, سوچ کے کرتی ہے, اس میں فلاسفی ہونی چاہیے. فلاسفی از انڈرسٹینڈنگ, ڈیپر انڈرسٹینڈنگ, ہر سبجیکٹ کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو آپ کارڈیولوجی کے بھی فلاسفر بن جائیں, آپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. عمران صاحب, جس طرح ابھی آپ کیونکہ میڈیکل کا ذکر آیا ہے, تو یونیورسٹیز میں جو ہے, یا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ کووڈ ٹائمز میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ بھی بڑھی, لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ آئی, جہاں پر بہت زیادہ لیک کیا جا رہا تھا اس حوالے سے بات کرنا, اس پر بات بھی ہونے لگی. تو نمس جو ہے وہ کس طرح سے اس حوالے سے کام کر رہی ہے؟ اگر ہم باقی سیکٹرز کی بات کریں یا نمس کی, تو کس طرح سے کیا چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں؟ میڈیکل کے پیشے میں فوری طور پہ آپ نے سوال کیا, میرے خیال میں میرا آدھا جواب رہ گیا تھا اس میں. جی جی. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے تحقیق کی بات کی تھی, ہم ہمارا سوچتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشنل مینجمنٹ آف میڈیکل پروفیشن ہیلتھ کیئر ورکرز کی تربیت کی, اور انہوں نے اپنا وہ پیشہ اپنا لیا. نہیں, یہ اسکول کالج کا کام ہے. یونیورسٹی نے کیونکہ وہ جو تخلیقی کام کرنا ہے, تو اس نے یہ جو بھی چیلنجز ہے, جیسے آپ نے کہا کووڈ آ گئے, ساری دنیا پریشان ہوگی, اب کیا کرنا ہے. اور اس میں بڑے سیریس کانسیپٹس ہیں, اور بلکہ آپ نے مجھے موقع دے دیا اس سیریس کانسیپٹ, سیریس جو مس کنسیپشنز ہیں. جرم تھیوری آف ڈیزیز آئی کہ جی جراثیم ہوتے ہیں اور جراثیم سے بیماری ہوتی ہے, لوئی پاسچر 1865. اس کے بعد ہم نے جراثیم کو ڈیمونائز کر دیا. سیریس ڈیزاسٹر. دیکھیں, جو زندگی میں ساری کو ایگزسٹنس ہے, اور بائیو ڈائیورسٹی میں ہی زیادہ, کہ اگر آپ دیکھیں تو 99.9% جسے ہم جراثیم کہتے ہیں, بیکٹیریا, وائرسز, فنجائی, وہ نہ صرف بینیفیشل ہیں بلکہ اسینشیل ہیں. گڈ بیکٹیریا جس سے, جی, بٹ 99.9% آر گڈ. بیکٹیریا, وائرسز, فنجائی, سارے باڈی میں کوئی لیونگ سیل نہیں ہے ایگزسٹنس سے جس میں وائرس نہیں, وائرسز موجود نہیں. ہمارے آپ کی باڈی میں جو آپ کے میرے جینیٹکلی ڈٹرمنڈ سیلز ہیں, وہ شاید میرے 20 سے 40% سیلز میرے ہیں, باقی میجورٹی سیلز میرے اپنے نہیں ہیں. تو انسان بھی ایک ایکو سسٹم. سو یہ جو کو ایگزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے نا, تو وہ سارا ہم نے لفظ جرثومہ اور جراثیم کا لفظ کے ساتھ ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیمونائز کر دیا. وہ نہیں, وہ بڑے اسینشیل ہیں, بڑی اچھی چیز ہے, بڑے خطرناک, وہ بڑی اچھی اسینشیل زیلینز آف کیمیکلز, مالیکیولز وہ بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بینیفٹ. آپ اسکن میں, انٹسٹائن میں, گٹ میں, گٹ کے مائکرو بایوم پہ صحت ڈپینڈ کرتی کہ اینٹی بایوٹک لیے سارے فارغ کر دیے, تو
جا استعمال جو اینٹی بائیوٹکس کا وہ سارے گٹ کے توائی پھیر دیتا ہے آرگینزمس کی. جہاں ضرورت ہے بہت کم ضرورت ہوتی ہے. انٹرسٹنگ. ہماری جنرلی درس گاہوں میں اب وہ ریسرچ ہو رہی ہے. آپ آر یو، کیونکہ آپ خود آپ کی اسپیشلٹی میڈیسن اور کارڈیالوجی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ زیادہ پروفیسوریل پوزیشنز پہ رہے ہیں اور آپ کا ایکیڈیمک سائڈ پہ. آر یو ناؤ دیٹ یو لک بیک، آج کل جنرلی درس گاہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ سرکاری درس گاہیں ہوں، آر یو ہیپی؟ ان ایڈیکویٹ، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی نہیں ہو رہی. شروعات ہیں. ویسے جو آپ نے کہا نا کہ میڈیکل یونیورسٹیز دنیا میں جنرلی میڈیکل کی یونیورسٹیز نہیں ہوتی. یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس میں فیکلٹی میڈیسن کی ہوتی ہے. پاکستان میں کیوں میڈیکل کی یونیورسٹیز مارز وجود آئیں، میرا ذاتی اس میں یہ فیلنگ ہے کیونکہ اٹ اپیئرڈ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہمارے مسائل ہیں، ایک پاکستان سیفٹی نیٹ سروے ہے اوپن سورس، آئی تھنک جولائی 2007 میں پبلش ہوا تھا، ورلڈ بینک کی ایک فنڈڈ ویری ویل ڈیزائنڈ اسٹڈی تھی. 3.5 لاکھ پاکستان کی فیملیز کا سروے ہوا تھا ٹو سی کیا وہ سیریس کرائسیز اور شوکس ہیں جو پاکستان کی فیملیز فیس کرتی ہیں اور وہ کس زندگی کے شعبے سے آتے ہیں. تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کم سے کم تھا، صرف 3% سیریس کرائسیز اور شوکس کرائمز وغیرہ سے تعلق تھا. زلزلہ، سیلاب، کلیمٹیز 5%، 7%، ایگریکلچر، فیملی، کتنا ہیلتھ 54% سیریس کرائسیز اور شوکس پاسٹی آف ہیلتھ کیئر سے. میرا خیال ہے کہ جنرلی یونیورسٹیز میں پاکستان کے ہیلتھ واز گوئنگ ویری ان ایڈریسڈ اور یا ان ایڈیکویٹلی تھا. تو اس لحاظ سے وہ ایک ہو جاتا ہے، پانی اپنا راستہ بناتا ہے، میڈیکل کی یونیورسٹیز پھر بن گئی. آئی تھنک اس میں ایکچولی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے پاکستان میں. میڈیکل کی یونیورسٹیز نے دیکھیں، ہم بہت بڑی پاپولیشن ہے، 5ویں یا چھٹی لارجسٹ ان دا ورلڈ اینڈ ویری ڈینسلی پیکڈ کہ بڑے چھوٹے ایریا میں اتنی پاپولیشن ہے، جس کا مطلب ڈیزیز ٹرانسمیشن خاص طور پہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی زیادہ آسانی سے ہو سکتی. اور یہ جو وائرسز کی حیثیت سے بھی کہ اگر بہت زیادہ ٹرانسمیشنز ہو، میوٹیشنز بھی جلدی آ سکتی. بالکل. جس کا مطلب ہے ہماری جیسی قوم جو ہے اس کو ہر قسم کا اپنا ویکسین خود بنانا چاہیے. آل دیٹ نالج تو یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. خیر راکٹ سائنس بھی کیا، وہ ایلون مسک جیسا ایک آدمی جو ایسا نہیں کر سکتی کر لیا فار گاڈ سے. تو یہ ہمیں جو ہے اپنی ضروریات، وہ جو میں نے کہا یونیورسٹیز کا کام ہے وہ نالج اور ٹیکنالوجی جو کم از کم یہ تو کرے جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں لائے تاکہ امپورٹ سبسٹیوشن اور انڈیجنائز ہو، ساری انڈسٹری لگے، جابز ملے، ہمیں بھی ڈالر کما کے دے جو ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. آل دیٹ شوڈ ہیپن. تو یہ یونیورسٹیز کا کام ہے اور اس کے لیے یونیورسٹیز کو شوڈ ہیو اے وائس، ایڈوکیسی. انڈسٹری کی حکومت سنے، سینسیبل بات کریں گے تو ضرور سنے گی، ہمیشہ سنتی ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ کامیابی اور انڈسٹری کو سپورٹ کرے، پرائیویٹ سیکٹر. اور انڈسٹری کو بھی شاید سننی چاہیے کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ انڈسٹری کا ہی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ ہے پاکستان میں اورک کا آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بڑا پش کرتی ہے، رائٹلی سو. جس کا مطلب ہے کہ وہ سائنسدان یہ نہیں ہے کہ جی وہ ایک امپیکٹ فیکٹر کی پبلیکیشن کر دے، اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ سے پروفیسر بن جائے اور وہ لیکچر دیتا رہے. ویسے تو دیکھیں میں اس کو بڑا کویسچن کرتا ہوں کانسیپٹ کو کہ اگر پی ایچ ڈی آپ نے کر لی تو دین یو بیکم اے پروفیسر. وہ آپ کی کیا ٹیچنگ سکلز ہیں؟ آپ کو لیب میں ریسرچ کرنی آتی ہے تو آپ ریسرچ کریں. ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی کر لیا تو آپ پروفیسر صاحب اور پڑھانے لگے. اسکلز کیا پی ایچ ڈی میں کہیں ایجوکیشن امپارٹ کرنے کی اسکلز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ بالکل نہیں. میڈیکل کے پیشے میں یہ ہم نے کر دی. تو ارسٹوائل پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل میں ہم نے میڈیکل پروفیشن میں میڈیکل ایجوکیشن کو کمپلسری کر دی. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پروفیسر، اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر، تو آپ نے میڈیکل ایجوکیشن کا سرٹیفکیٹ کورس کرنا ضروری ہے. تو یہ باقی سارے شعبوں میں بھی ایسا. اچھا، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جو ایک عام ازرہ مذاق یا ویسے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ پریکٹسنگ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا بہت اچھی ہے، لیکن ہی از ناٹ اے پروفیسر سارٹ، یہ اس کو پڑھانے پہ لگاؤ تو یہ اچھا ٹیچر ثابت، اینڈ وائسی ورسا کہ یار پروفیسر صاحب پڑھاتے تو بہت اچھا ہے لیکن شاید پریکٹس کرتے تو ان کے ہاتھ میں شفا. کیونکہ یہی وہ فقدان تھا جس کی وجہ سے اب سرٹیفکیٹ اور میڈیکل ایجوکیشن، جیسے ہمارا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے جو فیلوشپ کی کوالیفیکیشن ملتی ہے،
یا کہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ایم ڈی ایم ایس کی ڈگری یا رائل کالجز کی کوئی ایم آر سی پی ایف آر سیز تو آپ فوراً اسسٹنٹ یا ایسوسیٹ یا پروفیسر بن جاتے تھے. نہیں, اب یہ کر دیا کہ یو گو تھرو پراپر سرٹیفائڈ ٹریننگ فار ایٹ لیسٹ 6 months. ہاں جی بالکل ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ بڑا لوگ پسند کرتے ہیں. تو وہی جو تھا کہ پہلے سو کالڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئی پروفیسر کہہ دیں, تو اب ایسا نہیں ہو رہا. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اب یہ فارمل ٹریننگ بھی لینی پڑتی, وہ بڑی ایک پریکٹیکل سی ٹریننگ ہے, تو دے انجوائے اٹ. اس کے بعد بڑے لوگ ماسٹرز بھی کرتے ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں جا کے. اچھا, میڈیکل ایجوکیشن پوری الگ سے, یعنی ڈاکٹر اس میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں لوگ. آلرائٹ, انٹرسٹنگ. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران مجید موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اور دلچسپ بات عمران صاحب کے بارے میں بتائیں کہ ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے ایز اے پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کارڈیالوجی, وہ جو نہیں ہم کہتے سڈن کارڈیک اریسٹ اور گیا بندہ چلتے پھرتے جی بس ادھر آئے بیٹھے سلام کیتا گون, یہ جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ان کی بڑی مزیدار ریسرچ ہے, اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور اس کا کیا حل ہے, کیا اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے, جو کہ ابھی پچھلے بریک میں عمران صاحب نے مجھے اور ریبیکا کو بتایا تھا کہ یس اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. اور رائزنگ پاکستان میں آج جو سلسلہ جاری ہے ہمارے مہمان کے ساتھ بات کا, گفتگو کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایسے بہت سے سوال ہیں جن کو شاید ہم اگنور کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. جس طرح بھی بریک پر جانے سے پہلے توثیق نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بس یہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور بس ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسے. یس, تو وہ جو ہے اس سلسلے پر جو ہے وہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے, وہ آج جو ہے وہ عمران صاحب بالکل اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن عمران صاحب پہلے آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ سڈن ڈیتھ ہوتی کیا ہے, کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, دل کیوں بند ہو جاتا ہے, کیا اس کو تھوڑا سا بتائیں, اور پھر بتائیں کہ اس کو ہم, آپ نے جیسے آپ نے فرمایا تھا بریک میں کہ اس کو ہم بچ کیسے سکتے ہیں, اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں دل جو ہے, دل کا ایک اپنا الیکٹریکل سسٹم ہے. دل پمپ کرتا ہے ان رسپانس ٹو الیکٹریکل اسٹیمولیشن. اس کا ایک پیس میکر ہے, سائنس نوڈ ہے, ادھر سے الیکٹریکل ایکٹیویٹی آتی ہے, ایک خاص سیکوینس میں دل کے مسل میں اسپریڈ کرتی ہے, جیسے جہاں جاتی ہے وہ مسل فائبر کانٹریکٹ کرتے ہیں. سو دیر از اے سیکوینس, اوپر کے چیمبرز میں پہلے الیکٹریکل ایکسائٹیشن ہوگی, وہ کانٹریکٹ کریں گے, خون نیچے کے چیمبرز میں بھیجیں گے, وہ پمپ کریں گے, جب الیکٹریکلی ایکسائٹ ہوں گے اس کے رسپانس میں باڈی میں پمپ کریں گے. نا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ کا جو اب اس میں بڑا ایک ہارمونیس ہے, بڑا ایک ردم ہے, بڑا اسموتھلی چلتا ہے. غالباً ایک لائف ٹائم میں 4-5 بلین ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں انسان کی, اور وہ اتنی امیزنگ ایکوریسی کے ساتھ چلتی ہیں کہ اگر 10 سیکنڈ کے لیے بھی کیوٹک ہارٹ کا ردم ہو جائے 10 سیکنڈ کے لیے تو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ ہم وہ کیوٹک ردم کو ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزڈ الیکٹریکل ایکٹیویٹی, فبریلیشن کہتے ہیں کہ ردمک کانٹریکشن ہی وہ وائبریشن ہو رہی ہے. ہر سیل اپنی انڈیپینڈنٹ الیکٹریکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, آرگنائزڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے. شارٹ سرکٹنگ ہوگی, شارٹ سرکٹنگ ہوگی. تو اس میں ایک جو عام کہتے ہیں کہ بجلی کا جھٹکا لگایا, ڈی سی شاک, اس سے کیا ہوتا ہے ہارٹ اچانک رک جاتا ہے. لیکن وہ جو سائنس نوڈ ہے, جو پیس میکر ہے, اس کی قابلیت اس شاک سے واپس آ کے اپنا ردم بحال کرنے کی سب سے زیادہ ہے آف آل دا. جب الیکٹریکلی سٹن کر دیتے ہیں شاک دے کے, اس کے ایک آدھ سیکنڈ کے بعد ہارٹ دوبارہ ٹھیک اب آرگنائزڈ بیٹ کرنے لگتا ہے. اور جان بچ جاتی ہے. کوئی بھی وجہ ہو بیماری, آپ نے ہارٹ اٹیک کا ویل موسٹ آف دا ریزنز جو اچانک سڈن ڈیتھ کے ہیں وہ غالباً ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایٹ لیٹر ایج, 40 سال کے بعد. ینگ لوگوں میں بھی بظاہر اسکول چلڈرن وغیرہ بالکل فٹ ہیں, آپ سنتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا بچہ, صبح دیکھا تو اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ پیدائشی طور پہ ہارٹ کے الیکٹریکل سسٹم میں کچھ ایکسٹرا کنیکشنز کو کنجینیٹل ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور یہ ان کامن نہیں. جیسے یہ جو ایکسٹرا پاتھ ویز ہیں
یہ ہر 1000 بچوں میں سے 2 یا 3 میں یہ پیدائشی طور پر اچھا although اس میں چانس سڈن ڈیتھ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن چند ایک ہی ہو جاتا. پھر دل کے مسل کی پرابلمس کچھ ینگ ایج میں ایک ہے بیماری ہائپرٹروفک کارڈیومائپتھی کہتے ہیں. ہارٹ کی الٹرا ساؤنڈ کریں پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پہ دل کا مسل موٹا ہے اب نارمل ریدم آتا ہے. تو جو بھی بیماری ہو چاہے دل کے ویلو کی ہو چاہے دل کی شریانوں میں رکاوٹ سے لیکن سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. سڈن ڈیتھ کا دیکھیں کانسیپٹ یہ کہ ویسے ادروائز آدمی ٹھیک ہے وینٹریکولر فبریلیشن ہوئی ہے اگر اس کو آپ شاک دے دیں تو ختم ہو جائے گی ریدم بحال ہو جائے گا. اب کوئی آدمی اپنے ساتھ فبریلیٹر لے کے پھر تو نہیں رہا. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہم جب آدمی بظاہر بالکل ٹھیک بھی ہے یا جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیٹر آن رسک ہے سڈن ڈیتھ کی تو اس کی تشخیص جب ہم اپنا چیک اپ کرتے ہیں تو اس میں ہم وی کین آئیڈینٹیفائی بائی اپلائنگ سرٹن ڈائگنوسٹک ٹیسٹ الیکٹریکل سسٹم کے ینگ اولڈ کسی بھی ایج میں تو ہمیں ایک لارج پرسنٹیج میں کوئی ولنریبلٹی کی وجہ سمجھ آ جاتی اور اس کے بڑے ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہیں جس میں ہمارا ہے کہ اچھا اس کی رسک سڈن ڈیتھ کی اس حد سے زیادہ ہے کہ اس میں ایک امپلانٹیبل چھوٹا سا پیس میکر کی طرح سکن کے نیچے ڈیفیبریلیٹر امپلانٹ کر دیتے ہیں. اب اٹس ویری گڈ وہ چند سیکنڈز میں اگر وہ اب نارمل ریدم آئے گا فوراً 2-4 سیکنڈ میں ڈیٹیکٹ کرے گا شاک ڈیلیور کر دے گا جان بچ جائے گی. مریض کو لگے گا جیسے کسی نے زور سے مکہ مارا بٹ دیٹ از آل دیٹس ناٹ اے بیڈ کاسٹ فار سیونگ لائف کہ ایسے لگتا کہ زور سے کسی نے پنچ کیا اینڈ لائف از. ہاں ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. میرے والد کی 91 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور آخری زندگی کے 26 سال وہ اس پیس میکر کے ساتھ تھے جو آپ نے بتایا. ہی لیڈ اے ویری ہیلدی ایکٹیو لائف. تو وہ بلکہ ہمیں تو پھر بیچ میں اتنے سال ظاہر ہے بھول بھی گئے کہ اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے. تو یہ تو بڑی روٹین کی چیز ہے. یہ میں نے کہا کہ اگر اب نارمل کیوٹک ریدم پیس میکر جنرلی ہم ڈالتے ہیں جب ہارٹ بیٹ سلو ہو جائے یا بند ہونے کی قابلیت. بالکل ایسا ہی ہوا تھا تو اس کے لیے پیس میکر ہوتا ہے. بٹ یہ جو میں کہتا ہوں ڈیفیبریلیٹر نو دیر آر ڈیوائسز وچ ہیو بوتھ دا فنکشنز. وہ پیس بھی کر دیتے ہیں اگر حد سے زیادہ سلو اب نارملی زیادہ ہو تو اس کو بھی. تو اس کے آخر میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے وہ جو آپ کا نمز کا میڈیکل سٹی ہے اس کا ذرا انشاءاللہ جی I-17 سیکٹر ہے اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے ایلوکیٹ ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہمارے بورڈ آف گورنرز ساری بڑی ڈیٹیل آج کل ہو رہی ہے. پورا سیکٹر ایک شہر بننے جا رہا ہے. نمز میڈیکل سٹی دیکھیں اس میں اگر صحت کے فقدان کی بات کریں تو کہتے ہیں 300 بیڈ پر 100,000 پاپولیشن ہونے چاہیے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور راولپنڈی ڈویژن دیکھیں تو جتنی 13 ملین پلس آبادی ہے اس کا مطلب 40,000 ہاسپٹل بیڈز ہونے چاہیے. بٹ ٹوٹل پبلک پلس پرائیویٹ سیکٹر میں 8,500 کے قریب ہیں. سو وی ہیو اباؤٹ 70 بیڈز پر 100,000 یا 20% آف دا ریکوائرڈ کیپیسٹی. تو اس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی اباؤٹ 4,000 بیڈز اوور پیریڈ آف ٹائم اور جو کہ ہائی اینڈ کے جو ایکسٹریم سچویشن ہے موسٹ کمپلیکس پروسیجرز کئی ملک میں نہیں ہوتے تو ادھر کوئی تو جگہ ہو کہ ہر ایک کو باہر نہ جانا پڑے. تو ادھر تو ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم. پھر اس میں ریسرچ کا کافی زیادہ آپ نے کئی دفعہ پوچھا کہ تو ہمارے پاس بہت بڑی اپنی سائنس کی ٹیم ہے جس میں مقصد یہ ہے سارا کہ ہر وہ چیز چاہے فارماسیوٹیکل ایجنٹس ہیں ویکسینس اور بے شمار چیزیں تاکہ وہ پروڈکٹس پروسیسز ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ سارے ڈیولپ کیے جائیں. تو اس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز obviously ہیلتھ کیئر ورکرز کی انٹیگریٹڈ ٹریننگ ڈاکٹر نرسز پیرامیڈک تو ان کے کالجز وغیرہ اینڈ دا ایکو سسٹم کے اسی میں اسٹاف کی اور اسٹوڈنٹس کی اکوموڈیشن اینڈ آل دیٹ. تو وہ انشاءاللہ ایک ہے کہ دیکھیں کوشش ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کو لایا جائے. لیکن جو ویژن آپ بتا رہے ہیں اس میں بہت وقت لگے گا. یہ 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال کی چیز نہیں ہوتی. اٹ ول ڈیولپ اوور ٹائم انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. آپ کا پرسنل اوپینین لینا چاہوں گا. ڈاکٹر بننا بہت مہنگا نہیں ہو گیا آج کل کے بچوں کے لیے کاسٹ وائز؟ ساری دنیا میں مہنگا ہے لیکن ہمارے لحاظ سے ہماری اکانومی کے لحاظ سے اٹ از انفیئرلی مور ایکسپینسو. اور بالکل اسکیمس تلاش کرنی چاہیے. ہوتا ہے نا جیسے باہر بھی بڑا مہنگا ہے لوگ اپنا قرض لے کے پھر اپنی تعلیم کرتے ہیں تو یا تو ایسی اسکیمز وغیرہ ہوں جو کہ کر کے قرض ہنسنا اور اس قسم کی اسکیم کے وہ کر لیں کیونکہ آن ادر اینڈ کہ اس کا جو پڑھائی اور اس کا ہے وہ بھی ایکسپینسو ہے. ٹیچرز آپ نے اتنے انڈکٹ کرنے بڑے قابل ہیں آپ وہ تھوڑے سے پیسے پہ دے کے بڑے بریلینٹ ٹیچرز نہیں ملتے. تو اٹس اے کمپلیکس آپریشن لیکن اس کی فنڈنگ کا وہ سارا کچھ بڑا ایکسپینسو ہے. لیکن یہ جنرل افورڈیبلٹی سے بہت باہر اور بڑا دکھ ہوتا ہے. بہت سے بچے بڑے اچھے میرٹ کے
جسٹ کیونکہ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس میں نہ جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی. تو اس لیے یہ بالکل سپورٹ سسٹمز ہونے چاہیے تاکہ کیونکہ دیکھیں ہیلتھ میں جتنے بھی بریلینٹ ہمارے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل میں جائیں. میری یونیورسٹی میں ہمارے 8-10 میڈیکل کالجز ہیں 11-12 تو اس میں کوئی 1485 ٹوٹل میڈیکل ڈینٹل کی سیٹس ہیں. اس مرتبہ ایڈمیشن ٹیسٹ کوئی 76,000 بچوں نے اپلائی. سو 76,000 نے اپلائی کی اور سیٹس تھیں 1485 تو مطلب کہ 1 out of 50 چانس. اب اس میں تکلیف یہ ہوتی ہے the best of apply تو اس میں بڑا دکھ ہوگا کہ اگر اتنا بریلینٹ ہے کہ میرٹ پہ داخلہ ملے اور اس کو وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے certainly we need to sit at it and develop those support systems کہ they should be able to afford. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑی مزیدار گفتگو رہی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران مجید وائس چانسلر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہمارے آج اس مین سیگمنٹ کے مہمان تھے. سر آل دا بیسٹ. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. ریبیکا گڈ بائی کا ٹائم ہے. چھٹی کا ٹائم ہے. گھر جانا ہے ناشتہ کرنا ہے. اچھا نہیں تو پی ٹی وی اتنا تم سے کام کرواتا ہے تو ناشتہ نہیں دیتا تمہیں؟ نہیں وہ مجھے جلدی جانا ہے نا. مجھے جلدی جانا ہے. پی ٹی وی تو ناشتہ رکھ کے بیٹھا ہے میرے لیے رائزنگ پاکستان. لیکن پی ٹی وی میں جو ناشتہ ہوتا ہے نا ہمارے شو کے بعد وہ پلیز کسی دن میں نے اس کی تصویر کھینچ کے آن ایئر آپ کو دکھانی ہے. اتنا ابھی سر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا پلیز ان کو ڈانٹ کے جائیں ہمارے پروڈیوسرز کو. ابھی ہم جائیں گے نا تو چھولے تو نان تو پوریاں اور اوئے ہوئے ہوئے نیوٹریشنل چیکنگ ہونی چاہیے. نیوٹریشنل چیکنگ ہم سب کی ہونی چاہیے. چلیں جی آپ خوش رہیں. اچھا ایپیسوڈ رہا ہمارے حساب سے تو ہم نے تو بڑا انجوائے کیا. آج بڑا ڈائیورس قسم کی باتیں ہوئیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.